اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگا تو جناب عمر کو معلوم ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک عادت تھی، جب بھی کوئی آپ سے سوال کر دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں تھے لٹاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب میں اس کو کچھ دے کے جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول بس کر دیجئے، آپ بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہی مکلف ہیں، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں ہے تو آپ پھر بھی اس بندے کو دینا چاہتے ہیں، آپ کی طرف سے آپ کی نیت ادا ہو گیا۔ پاس ہی ایک انصاری بیٹھے ہیں اور انصاری کہتے ہیں، اللہ کے رسول اس کو ضرور دیجئے، کیونکہ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اور مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک پیغمبروں کو اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے جو انصاری نے کہا، اے عمر یہ انصاری درست کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا کیا۔ اسی طرح ایک قافلہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس قافلے کو کچھ مال دو، کچھ تاخیر ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اتنے میں ایک انصاری آیا، اس نے جب مال دیا قافلے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، کھلکھلا اٹھے۔ ابو بکر مال لے کے آئے اور خوش ہوئے، عمر مال لے کے آئے اور خوش ہوئے۔ وہ آخری واقعہ مسکراہٹ کے باب میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کے حوالے سے بات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ازواج مطہرات، یہ بات یاد رکھیے، بیویوں کا خاوندوں سے مطالبہ کرنا یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بیویوں نے اگر خاوندوں سے نہیں کہنا تو کس سے کہنا؟ غیر مردوں سے جا کے کہنا۔ اسی طرح ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہی تھی، آپ اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ روم و ایران والے مفہوم یہ تھا ہمیں بھی کچھ مال دے دیا جائے، مختصر رکھتا ہوں بات، کہ کچھ انتظام ہو جائے اپنے گھروں کے اندر بھی، آپ کے گھروں کے اندر بھی کچھ آسانی آ جائے۔ اسی اسنا میں وہ رسول اللہ سے بحث کر رہی تھی، بول رہی تھی۔ اسی اسنا میں حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو آنے کی اجازت دی۔ ازواج مطہرات تیزی سے جلباب اوڑھ کر اپنے حجروں میں چلی گئی، آوازیں بند ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے، ابھی تو یہاں سے بڑی آوازیں آتی تھی، وہ آوازیں کہاں چلی گئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی یہ بات سن کے ہنسنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے، بیویاں تھیں، آپ آئے ہیں تو وہ دوڑ کر اپنے اپنے حجروں میں چلی گئی ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے، اے اللہ کی بندیو، یہ تو نبی کا حق ہے کہ تم ان سے زیادہ ڈرو اور تم مجھ سے زیادہ ڈرتی ہو۔ تو ازواج مطہرات بھی اندر سے آواز لگا کے کہتی ہیں، اس لیے ڈرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نرم مزاج کے ہیں اور آپ بڑے سخت مزاج کے ہیں، اس لیے خاموش ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکالمہ ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اس لیے حضرت عمر اس طرح مخاطب ہو کے کہہ رہے۔ حضرت حفصہ ظاہر ہے رسول اللہ کی بیوی ہیں اور یہ سسر ہیں اور وہ آ سکتے ہیں اور یہ بات کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکالمہ سن کے مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر کو یہ اعزاز بھی دیتے ہیں، اے عمر تیری یہ فضیلت ہے، تیری یہ شان ہے اللہ کے ہاں کہ تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی کا منہ نہیں کرتا۔ ان صحابہ کے بارے میں بعض لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔